السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکات سمیٹ رہے ہوں گے روزے دار۔ تو پہلا عشرہ تو اختتام پذیر ہی ہے اور کل ہوگا 10واں روزہ، اور جس طریقے سے روزہ آتا ہے اور اسی تیزی کے ساتھ وہ 30 روزے 29 روزے اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، اور جب پہلا عشرہ ختم ہو جاتا ہے تو دو باقی عشرے بھی گزرتے دیر نہیں لگتے۔ آخری عشرہ جس میں ہم لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتے ہیں، عبادتوں کے خاص طور پر یہ موقع ہوتے ہیں پورے 10 دنوں میں، جس میں طاق راتیں ہوتی ہیں، جن میں ہم زیادہ سے زیادہ رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہ بھی آ جائے گا، اس میں کتنی دیر لگے گی؟ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ روزے ہیں ہماری زندگیوں پر آگے والی اچھے طریقے سے اثر انداز ہو۔ جس مقصد کے لیے یہ روزے رکھے جاتے ہیں وہ مقصد ہم پورے سال پائیں، اور پھر ہمارا جب آئے نیا رمضان تو پھر ہم کنٹینیوس اپنی جو برکتوں کو لیتے ہوئے سمیٹتے ہوئے چلیں، آمین۔ تو یہ تو تھی روزے کے بارے میں بات چیت۔ تو ستارہ کے ولاگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آج کا جو ستارہ کا ولاگ تھا اس میں ستارہ افطاری کی تیاری کرتے ہوئی نظر آئیں، کیونکہ ان کی بچوں کی ٹیوٹر کو آنا تھا اور پوری فیملی کو آنا تھا۔ جناب پہلی بار میں نے ان کے ہسبینڈ کو بھی دیکھا اور ان محترمہ کو بھی دیکھا، ماسک لگائی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ستارہ بہت نروس نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے نہ جانے کیوں نروس فیل کر رہی تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ستارہ کو تو بہت کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہائی ہونا چاہیے ان کا لیول اس وقت، تو کیونکہ وہ چاہے کہ ان لوگوں سے وہ پڑھائی لکھائی میں ایجوکیشن میں پیچھے ہوں، لیکن بہرحال ان کا تجربہ اس وقت جو وہ دیکھی انہوں نے زندگی 3 سالوں میں ہی، میں کہوں فی الحال تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ان کے ہسبینڈ کو بھی دیکھا اور معلوم ہوا کہ ان کے ہسبینڈ کا بھی چینل ہے، چونکہ ان کے ہسبینڈ نے جان بوجھ کر، میں یہی کہوں گی کہ جان بوجھ کر کمنٹ کیا تھا تاکہ لوگ کلک کریں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی حلیمہ کو یوز کر رہے ہیں، تھمبنیل لگا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی بیوی یعنی کہ ٹیوٹر صاحبہ نے جو ٹیوشن دیتی ہیں، انہوں نے حلیمہ کو تھمبنیل لگا کے حلیمہ کو دکھا کے وائرل ہوئیں، اور ان کا جلدی چینل بھی مونٹائز ہو گیا ہوگا میں سمجھتی ہوں، اور جلدی ان کی یوٹیوب انکم بھی آنے لگ جائے گی۔ تو انہوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بہتی گنگا میں جلدی سے ہاتھ دھونا شروع کر دیا، جس کے لیے انہوں نے یہ کمنٹس بھی کیا، اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں اس کا، شاید کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے تذکرہ کر چکی ہوں کہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو لوگ اچھا خاصا کھاتے کماتے ہیں، پوزیشن پہ ہیں، اچھے علاقے میں رہتے ہیں، ان کو بھی بڑی ہی اتنی زیادہ لالچ اور ہوس ہے یوٹیوب چینل چلانے کی، ولاگنگ کرنے کی اور ڈالرز کمانے کی، کہ میں کیا ہی کہوں کہ وہ اخلاقیات کے رتبے سے بھی گر جاتے ہیں۔ یعنی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ اپنے کام سے وائرل ہوں؟ جب ستارہ وائرل ہوئی ہیں تو وہ اپنے کام سے وائرل ہوئی ہیں، چاہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر کا جو ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن بہرحال جھوٹا ہو یا سچا ہو، ان کو ابھی تک اس بات کو لے کے تو وہ دکھا رہی ہیں نا کہ ان کے سوتن ہے کوثر، تو وہ جب لے کر آئی تو انہوں نے یہ سب کچھ خود ان کے اوپر جھیلا ہے، اور کہ انہوں نے سوتن آئی ہیں ان کے گھر میں، اور وہ اپنے شوہر کو شیئر کر رہی ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ لوگوں کی بات مان لی جائے کہ جھوٹ ہے، تب بھی تو دیکھیں نا کہ ان کو خود کو کس طریقے سے مینٹین کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اگر کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہوگا، لیکن بہرحال لوگوں کی بات کو بھی آگے رکھے تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ ستارہ بہت بڑی ذمہ داری لے کے آگے چل رہی ہیں، تو اپنے ورتے پہ لے کے چل رہی ہیں نا، کسی کے کاندھے پر بندوق تو نہیں رکھ رہی ہیں، خود ہیں، ان کا کام ہے اور اللہ ہے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ستارہ کے شولڈر پر بندوق رکھی جاتی ہے اور اپنے کام نکالے جاتے ہیں، اور جس کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں رکھی جاتی ہے، کہ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں جو پڑھے لکھوں کی الگ ہوتی ہے۔ ستارہ کو تو بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن بہرحال ستارہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، اور جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی ہے، جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی ہیں، وہاں پر تو بہت ساری چیزیں عام ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہا جائے ان کو سمجھ نہیں ہونی چاہیے کہ اعلیٰ سوسائٹی میں یا اخلاق والی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو یہ لوگ
پڑھے لکھے، ان کو تو زیادہ شعور ہونا چاہیے، لیکن نہیں جی، ڈالرز کی بھوک اور شہرت کی بھوک اتنی بری ہوتی ہے کہ بڑے بڑوں کو لے کے ڈوب جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ پڑھے لکھے فیملی بھی مجھے ڈوبتی ہی نظر آئی۔ تو خیر بہرحال ستارہ نے ان کے لیے بھی بہت بڑا اہتمام کر رکھا تھا، اور جو ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں، بھائی صاحب، وہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور میں بار بار ستارہ کے سے اسی بات کے لیے کہتی ہوں کہ کسی کو بھی اتنا منہ مت لگائیں۔ ستارہ کیا کرتی ہیں کہ جو بھی ان کا رشتہ دار ہو یا ان کا جان پہچان ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کو بہت زیادہ منہ لگا لیتی ہیں، بہت زیادہ ان کو اونچے سطح پر بٹھا دیتی ہیں۔ پھر جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور جب اپنی اوقات بھول جاتے ہیں تو پھر وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، ستارہ ہی کو چلانے لگ جاتے ہیں۔ جب ستارہ کو چلانے لگتے ہیں اور ستارہ پھر جب ان کو ہٹاتی ہیں اس مسند سے، ان کو ہٹاتی ہے کہ ہٹو اب پیچھا چھوڑو، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ستارہ ہی کے اوپر ساری کے سارے مدعات ڈال دیتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، سیف اللہ صاحب نے ستارہ کو بہت اچھا پروٹوکول دیا وہاں پر، اور ان کی بہت مطلب میں کہوں گی ساتھ دیا وہاں پر، لیکن ان کے بھائی جو آ گئے گھر میں رہنے، جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ گھر میں رکھنا مجھے بالکل بھی صحیح نہیں لگتا ہے۔ سیف اللہ صاحب نے اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا ستارہ کو، اسی طرح ستارہ کو بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا تھا۔ کوثر کا گھر خالی ہے، ادھر ہی بھیج دیتے، میں سمجھتی ہوں وہیں پر رک جاتے وہ حضرت، تو صحیح رہتا۔ لیکن وہ مسلسل نظر آ رہے ہیں ہاتھوں میں موبائل لیے ہوئے، اور ستارہ بار بار کہتی ہے ہمارا شرمیلا بھائی، ہمارا شرمیلا بھائی۔ اب دیکھیے نا، آپ اتنا شرمیلا بھائی، شرمیلا یہ، شرمیلا وہ کر کے بڑی بڑے لمبے چوڑے دسترخوان اس اکیلے کے لیے بھی آج چکے، اور ٹیچر آئی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ تو بٹھانا نہیں تھا، تو وہ الگ سے ان کے لیے دسترخوان بچا۔ اور اس دن بھی جو عرفان فیملی اینڈ بی بی کی فیملی آئی ہے، اس دن بھی وہ نہیں ساتھ تھا، تو اس کو بھی الگ پھر دیا گیا ہوگا، یعنی کہ دیا گیا تھا، بلکہ دکھایا تھا ستارہ نے۔ تو یعنی کہ اتنا زیادہ پروٹوکول نہ دیں، ہر شخص ہضم نہیں کر سکتا ہے آپ کی، یہ میں خود کا تجربہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک کو اتنی اہمیت دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو یہ پچھتاوا رہے گا نا، کیونکہ ہم انسان ہی ہیں، ہم چاہے کہ یہ ہو جائے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کچھ بھی سوچ لیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم انسان ہیں، اور پھر جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا، ہمیں دھوکہ ملتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے۔ اب یہ حضرت آئے، یہ شارٹ آؤٹ لینے آئے ستارہ سے، اور کتنا لیں گے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اتنے دنوں سے تو وہ مسلسل نظر آ رہے ہیں، نہ ان کو تھوڑی سی بھی شرم آ رہی ہے کہ وہ نکل لیں، بھائی ہو گیا، بہت ہو گیا، ایک بچوں والا گھر ہے، ایک عورت ولاگنگ کرتی ہے، اس کا پیچھے چھوڑو۔ اور ایک یا تو ساجد صاحب بھی کچھ ایسی بات نہیں کرتے کہ اپنے گھر کے وہ مالک ہیں، لیڈ کرنے والے ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کو چاہیے کہ جو دور دراز کے رشتہ دار ہیں یا میل ملاپ کے، ان کو ان کی حدود تک رکھے۔ تو خیر بہرحال ستارہ کی باقی مرضی ہے، میرا فرض ہے ریئیکشن دینا، اور تھوڑا ستارہ سے محبت کرتی ہوں تو اس کو سمجھا دینا، باقی اس کی اپنی لائف ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ طیبہ کا ستارہ نے تھمبنیل آیت کا لگایا تھا، اور طیبہ کا ویڈیو میں طیبہ کی تھی روزہ کشائی، لیکن وہاں پر روزہ کشائی جیسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی کہ روزہ کشائی جب ہوتی ہے نا، بچوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، بچوں کے لیے اس کو اہم فیل کروایا جاتا ہے کہ اس وقت یہ تمہارا دن ہے۔ اور اس دن ہمیں تو یہ ہوا تھا کہ مہندی لگائی گئی تھی، ہمیں آرام دیا جا رہا تھا، ہار پھول ہمارے گلے میں ڈالے گئے تھے، جو بھی مہمان آیا تھا وہ ہمارے گلے میں ہار پھول ڈال رہا تھا، پھر گفٹ دے رہے تھے، چھوٹے چھوٹے جو بچوں کو ملتے ہیں کھلونے یا کوئی بھی چیز، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اگر ستارہ کو طیبہ کی کرنی تھی روزہ کشائی، تو پھر ایک بڑا سا کرتے، جس دن وہ 20 صاحب آئے تھے اسی دن ٹیچر کو بھی بلا لیا جاتا، اور تھوڑا سا مطلب کھلا کر دیا جاتا اس جگہ کو، چیزیں ایک سائڈ میں کر دی جاتی، بڑا دسترخوان بچھا دیا جاتا، اور پھر ان کو مطلب اس طرح سے کر کے طیبہ کو پروٹوکول دیا جاتا، طیبہ کو بھی آرام دیا جاتا ہے کہ آپ کا پہلا روزہ، آپ لیٹو، پہلے روزے میں زیادہ ہی بچوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ بچوں میں ذوق اور شوق اور روزے سے ان کی رغبت بڑھے۔ پھر یہ کہ لوگ آتے، طیبہ کو بھی کچھ دیتے گفٹ الگ سے، تو طیبہ بھی خوش ہوتی، ہار پھول پڑتے،
تو یہ چیزیں اچھا لگتا، ستارہ کو بھی کانٹینٹ ملتا، لیکن نہ جانے ستارہ نے کیوں اس چیزوں کو مس کر دیا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ اعتراضات اٹھانے لگ جاتے کہ طیبہ کی تو سالگرہ بھی ایسی بھاگی دوڑی جاتی ہے، تو اب دیکھیے یہ روزہ کشائی بھی بھاگی دوڑی ہو گئی۔ ورنہ دیکھیے میں یہ کہوں گی ستارہ سے بھی اور ان کے چاہنے والوں سے بھی کہ دیکھیں یہ جو ہے نا، یا تو نام نہ لیں کہ روزہ کشائی آج پہلا روزہ ہے طیبہ کا، اس طرح کی بات نہیں کریں تو وہ صحیح رہے گا کہ آپ نے روزہ کشائی کی ہی نہیں۔ بچے رکھ لیتے ہیں روزہ ایسے ہی، کبھی کبھار تو اپنے شوق میں رکھ لیتے ہیں اگر والدین نہیں کروا رہے ہوتے تو ٹھیک ہے، اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو یہ کہنا ہے کہ آج روزہ کشائی ہے، اور لیکن روزہ کشائی کی کوئی بھی ادھر خوشبو بھی نہیں لگ رہی ہو کہ وہ روزہ کشائی کا کوئی ماحول ہی نہ ہو، تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک ملین جو سبسکرائبر کی مالک جو لیڈی ہے ستارہ یاسین، جو ماشاءاللہ سے کافی ارن کر رہی ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے طیبہ کے لیے اس کو اسپیشل بنا سکتی تھی روزہ کشائی کو، تو اچھا بھی لگتا اور طیبہ کو بھی اچھا لگتا، اور جو طیبہ کے لیے بولتے ہیں اور طیبہ سے پیار کرتے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا، اور خود ستارہ کو بھی بہت اچھا لگتا، اور اکٹھے ہی کر دیتی ستارہ ہیں، سب کو ہی کر دیتی اکٹھے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اس میں فائزہ سسٹر اور طاہرہ سسٹر بھی آ جاتی، تھوڑا سا اور بڑی دعوت ہو جاتی تو اچھا لگتا۔ کچھ دیر کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے، اور ٹھیک ہے کہ جگہ تھوڑی کم لگتی ہوتی تو پھر اس کے لیے آپ کہیں اور انتظام باہر کر لیتی، وہ زیادہ اچھا لگتا، کانٹینٹ ملتا اور ایک اچھا سا اسپیشل دن ہو جاتا۔ تو خیر بہرحال ستارہ نے ایسا نہیں کیا، اور ان کی کوئی مجبوری ہی ہوگی، اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہے بھی تو اب کر لیں وہ، کیونکہ وہ جب روزانہ کی بنیاد پر ہر ایک کو افطار پارٹی کر رہی ہیں تو اس بچی طیبہ کے لیے بھی ایک روزہ کشائی والا ضرور ولاگ بنائیں تو اچھا لگے گا سب کو۔ تو یہ ستارہ یاسین کا ولاگ تھا، اور پھر انہوں نے ستارہ یاسین نے ٹیچر کو بھی دیے ہیں گفٹ، وہی چیزیں، وہی جانماز، وہی تسبیح اور وہی کھجوریں، اور بچی کو سینڈل دی، اور وہ بھی لے کر آئی تھی ڈونٹ، اور بچے وہاں پر ستارہ، یہ تو خیر اچھا ستارہ سکھاری ہوتی ہے کہ اپنی بہنوں کو دو، اور وہاں پر مصطفیٰ اپنی پسند کا کہہ رہے تھے لیکن بہنیں اپنی پسند کا۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طریقے سے بھائی کو اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال ہونا چاہیے، اس طرح چھوٹی بہنوں کو بھی بھائی کا ہونا چاہیے کہ اگر وہ اٹھا رہے ہیں تو اٹھانے دے بھائی کو بھی۔ لیکن بہرحال دونوں بہنوں نے اپنے بھائی کو اپنے حصے میں سے کھلایا، تو اچھا سا لگا یہ ماحول۔ اور بہرحال ستارہ کا روز کا ولاگ اچھا جا رہا ہے، اور میں کہوں گی کہ ستارہ کی بہن صدمہ، ایک طرف صدمہ ہے اور ایک طرف ستارہ ہے، تو بالکل ہی زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جیسے کہ صدمہ کے پاس نہ سلیقہ ہے نہ ہنر ہے، اور یہاں پر چھوٹی بہن کے پاس سب کچھ ہے، اور دل اور ہاتھ بھی کھلا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، تو ستارہ سے بھی ہو جاتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ستارہ کو لوگوں کی بات جہاں پر صحیح لگے نا وہ سننی چاہیے، اور پھر عمل بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اڑا دے بات کو۔ تو بعض باتیں ہوتی ہیں نا جو ہماری زندگی میں بدلاؤ، اچھا بدلاؤ لاتی ہیں ہماری فیملی کے لیے بھی، تو وہ باتیں سن لینی چاہیے، چاہے کہ کوئی بھی کہہ رہا ہو، اور جو بری باتیں کر رہا ہے اس کو تو اگنور ہی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ستارہ نے ایک صحیح بات کہی کہ صبر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم ہر ایک کو نہیں چپ کرا سکتے، جس کی زبانیں گز بھر کی ہو جاتی ہیں، کسی کو نہیں دیکھتی ہیں، نہ مقدس مہینہ دیکھتی ہے، نہ کچھ دیکھتی ہے، تو پھر ان کو کون چپ کرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں چپ کرا سکتا ہے۔ تو یہ کہ ستارہ ان کی طرف چھوڑیں، ان کی طرف نہ دیکھیں، لیکن جو آپ کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں ان کو ضرور سنیں۔ تو یہ میرا ولاگ، میرے ریئیکشن ویڈیو تھی، آپ لوگ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔